السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلباء عزیز، آئیے زبان سیکھیں کے تحت آج مترادف الفاظ کے بارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو یہاں چند جملے دیے ہوئے ہیں، اس میں ہم صرف خط کشیدہ الفاظ پر غور کریں گے۔ مال و دولت، غور و فکر، باغ و بہار، دھکم پیل، موٹے تگڑے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر مال و دولت دونوں بھی ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ غور و فکر، غور کے معنی اور فکر کے معنی ایک ہی ہیں۔ باغ و بہار، یہ دونوں بھی قریب معنی رکھتے ہیں۔ دھکم پیل، یہ بھی ہم معنی الفاظ ہیں۔ موٹے تگڑے، یہ بھی ایک ہی معنی رکھتے ہیں۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دو الفاظ استعمال کیے گئے اور دونوں الفاظ ہم معنی ہیں۔ تو جو پہلے تین جملے ہیں اس میں واو کے ساتھ ان کو جوڑا گیا ہے، مال و دولت۔ اور دوسرے جو آخری کے جو دو جملے ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بغیر واو کے استعمال کیا گیا ہے۔ تو دونوں طرح سے اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، یعنی ایک ہی معنی رکھنے والے دو الفاظ واو عطف کے ساتھ بھی ان کو جوڑا جا سکتا ہے اور کے ساتھ بھی جوڑا جا سکتا ہے، اور بغیر وہ حرف عطف کے لائے بھی ان کو استعمال کیا جاتا ہے، جیسے ہم نے اس کی مثالیں جملہ نمبر 4 اور 5 میں دیکھی۔ اب اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ان کو اس طرح استعمال کیوں کیا جاتا ہے۔ ہماری جو زبان ہے اردو زبان میں اس طرح کے الفاظ یا دوسری زبانوں میں کیوں استعمال ہوتے ہیں یہ الفاظ، ایک ہی معنی والے دو الفاظ ایک جگہ لانے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ اگر مال کے سارے وسائل انہیں حاصل تھے کہہ دیتے، یا دولت کے سارے وسائل انہیں حاصل تھے تو بات مکمل ہو جاتی۔ تو مال و دولت کہنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ غور و فکر کرنے والے تھے کہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ بہت زیادہ غور کرنے والے تھے یا بہت زیادہ فکر کرنے والے تھے کہہ سکتے ہیں۔ اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ ان کے لانے کی وجہ سے بات میں زور پیدا ہو جاتا ہے، بات میں وزن پیدا ہو جاتا ہے، اور بات ایک مؤثر معلوم ہوتی ہے حروف عطف کے استعمال سے۔ اور زبان میں عام طور سے اس کا رواج بھی ہے۔ تو یہ اسی لیے جو ہے اس طرح کے دو الفاظ جو ہم معنی ہوتے ہیں ان کو ایک ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اگر دو الفاظ جو معنی کے اعتبار سے دوسرے ملتے جلتے ہیں اور ایک ساتھ استعمال کیے جا رہے ہیں تو ہمیں انہیں کیا کہیں گے؟ مترادف الفاظ کہیں گے۔ تو مترادف الفاظ عبارت میں عام طور سے استعمال ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی آپ کو سوال یوں پوچھا جاتا ہے کہ مثال کے طور پر مال کے ہم معنی لفظ آپ تلاش کر کے لکھیے، اور ہو سکتا ہے کہ اقتباس میں مال و دولت ایک ساتھ استعمال نہ ہوا ہو، صرف یہ پوچھ لیا جائے کہ اس کے ہم معنی لفظ آپ تلاش کر کے لکھیے، تو اس کا ہم معنی لفظ آپ کو اقتباس میں سے تلاش کرنا پڑے گا اور اس کو آپ مترادف الفاظ کہیں گے ان کو۔ یعنی مال اور دولت ایک دوسرے کے مترادف الفاظ ہیں، یعنی ایک دوسرے کے ہم معنی ہیں، ایک دوسرے کے قریب المعنی ہیں، تو انہیں مترادف الفاظ کہا جاتا ہے۔ تو چاہے آپ اس کو ہم معنی الفاظ کہیں، مترادف الفاظ کہیں، یہ آپ کو یعنی اگر اقتباس میں اس طرح کے سوالات آئیں تو آپ کو کسی طرح کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، آپ فوراً اس کا ہم معنی لفظ تلاش کریں گے۔ اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں دھکم پیل اور موٹے تگڑے، ان دونوں میں کیا ہوا کہ ان دونوں میں حرف کا استعمال نہیں ہوا، حرف عطف کا استعمال نہیں ہوا، اور یہ معنی کے اعتبار سے بھی ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، تو یہ بھی مترادف الفاظ کہلائیں گے۔ اسی طرح سے واو عطف، واو عطف کسے کہتے ہیں؟ کہ دو الفاظ کو یا دو جملوں کو جوڑنے کے لیے جو حروف استعمال ہوتے ہیں، اور خاص طور سے جس میں واو عطف استعمال ہوتا ہے، واو استعمال ہوتا ہے، تو جملوں کو جوڑنے کے لیے واو عام طور سے استعمال نہیں ہوتا بلکہ الفاظ کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جملوں کو جوڑنے کے لیے اور کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ مختلف معنی والے الفاظ کو بھی واو سے جوڑا جاتا ہے۔ ابھی ہم نے اوپر دیکھا کہ واو سے ہم معنی الفاظ کو جوڑا گیا تھا، مال و دولت، غور و فکر، باغ و بہار، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مختلف معنی والے الفاظ ہوتے ہیں اور ان کو واو سے جوڑا جاتا ہے۔ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواتین و حضرات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواتین اور حضرات ایک دوسرے کی ضد ہیں لیکن ان کو واو سے جوڑا گیا۔ کردار و واقعات دونوں الگ الگ معنی میں ہیں لیکن دونوں کو جوڑا گیا۔ شب و روز میں دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں لیکن ان کو ایک ساتھ استعمال کیا گیا، واو کے ساتھ ان کو جوڑا گیا۔ تو یہ واو جو ہے جوڑنے کا کام کرتا ہے، اسی لیے اس کو واو عطف کہتے ہیں، جوڑنے والا واو ہوتا ہے یہ۔ اور اس سے جو ترکیب بنتی ہے، اب آپ یہ دھیان سے سنیں، جیسے خواتین و حضرات یہ جو ترکیب بنی پوری،
اس کو آپ عطفی ترکیب کہیں گے۔ اگر آپ سوال پوچھا جائے کہ عطفی ترکیب کے نیچے نشان لگائیے، تو آپ خواتین و حضرات دونوں کے نیچے نشان لگائیں گے، دونوں مل کے عطفی ترکیب بنی۔ کردار و واقعات، یہ پوری عطفی ترکیب ہے۔ شب و روز، یہ پوری عطفی ترکیب ہے۔ اور ایک خاص بات جس میں عام طور سے غلطی ہوتی ہے کہ اس میں جو واو ہے، تو واو سے جو پہلے والا لفظ ہے اس کے آخری حرف سے ملا کے پڑھا جاتا ہے واو کو۔ جیسے بعض لوگ ایسے بھی، بعض طلبہ پڑھ لیتے ہیں خواتین میں جو نون آخر میں استعمال ہوا اس میں واو کے ساتھ وہ مل جائے گا، خواتین و حضرات، کردار و واقعات، شب و روز، اس طرح سے۔ تو اس کو پڑھنے میں دھیان رکھنا چاہیے کہ واو سے پہلے والے حرف سے واو کو ملا کے پڑھا جانا چاہیے۔ اور جو واو سے جو الفاظ جڑتے ہیں انہیں معطوف کہتے ہیں۔ اب ذرا اس کو دھیان سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے خواتین و حضرات، تو حضرات جو ہے واو کے بعد جو آیا یہ معطوف ہے، یعنی اس کو جوڑا گیا ہے۔ اور کس کے ساتھ جوڑا گیا ہے؟ خواتین کے ساتھ جوڑا گیا ہے، تو خواتین معطوف علیہ ہو جائے گا اور حضرات جو ہے وہ معطوف ہو جائے گا۔ اسی طرح واقعات جو ہے یہ واو کے بعد آ رہا ہے، یہ جوڑا جا رہا ہے، معطوف رہے گا۔ اور کردار جس سے جوڑا جا رہا ہے وہ معطوف علیہ ہو جائے گا۔ شب و روز میں روز جو ہے وہ معطوف رہے گا اور شب جو ہے یہ معطوف علیہ رہے گا۔ تو اس طرح سے یہ واو عطف کے بارے میں، مترادف الفاظ کے بارے میں ہم نے